رنگو نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ گئے ہوئے تھے ایک لمبے وقفے پہ شیف اسد، جو کہ خواتین کا دیرینہ مسئلہ ہے، میں کہتی ہوں ہمیشہ سے، اس کو جھٹ پٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی کیسے حل کرنا ہے، یعنی کہ افطار میں کیونکہ پورے گھر کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے تو آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ جی جلدی جلدی والی ریسیپی کیسے بنانی، یعنی کہ جو 20-25 منٹ میں، کیونکہ ہمارے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے آپ دیکھتے وقفے میں، تو 20-25 منٹ میں 30 منٹ میں کیا جلدی سے بن سکتا ہے اور بہت اچھا بن سکتا ہے، وہ شیف اسد آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو اسد بھائی کو آپ نے دیکھا کہ کتنے مزے کا انہوں نے کھانا بنایا جی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں 22واں روزہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، یہ تیسرا عشرہ، آخری عشرہ، اور میں بہت دکھی ہوں کیونکہ میرا یہ پیارا مہمان رمضان ہم سے اب رخصت لینے کے در پر ہے، اور اب آج سے 7 یا 8 دن رہ جائیں گے کہ یہ مہمان جا رہا ہے۔ اور آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے، حقوق العباد۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر میں بار بار کہتی ہوں کہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا رب تعالیٰ، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اور اس وقت اصل جنگ ہی اسی بات کی ہے پوری دنیا میں، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نفسا نفسی میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی بھائی کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، تو وہ جو خون کے رشتے ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی عام روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، آپ اپنے دفتر میں دیکھیے، کہیں بازار میں دیکھیے، کہیں باہر دیکھیے، اپنے آفیسز میں دیکھیے، اپنے گھروں میں دیکھیے، ہمارا رویہ کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے انسانوں کے ساتھ۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا رویہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عصر حاضر کا، عصر دور کا یہ سب سے اہم معاملہ ہے کہ ہم کس طرح کا رویہ سلوک رکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ عام مرہ کی زندگی میں۔ تو کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا حق کھانا، کسی کا مال کھانا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، فریب کرنا، یہ سب غلط ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس گناہوں کے دلدل میں کس طرح پھنستے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کی جو چکا چوند ہے اس میں کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آج اس پہ بھی بات کریں گے، انتہائی اہم معاملہ ہے، اور مہمان بھی میرے ساتھ یہاں موجود ہوں گے، علماء کرام یہاں ہوتے ہیں، نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی چلوں گی۔ لیکن جی جانے سے پہلے آج کے آؤٹ فٹ کی بھی بات کرتی ہوں ایک دفعہ جی۔ آج کا آؤٹ فٹ جی ہمیں اسپانسر کیا ہے بشرا شکیل نے، اور تھینک یو سو ویری مچ بشرا شکیل، میری بہت ہی پیاری سی جی ڈیزائنر ہیں، اور ساتھ ہی ان کا ہوم اسٹوڈیو موجود ہے جی۔ تو اگر آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس عید پہ آپ بڑے اچھے سے آؤٹ فٹس ویئر کرنا، تو آپ جا سکتے ہیں جی ان کے ہوم اسٹوڈیو اور اپنا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ ہمارے سارے ڈیزائنرز جنہوں نے پورے 1 مہینے میرے ساتھ بہت پیارا کام کیا اسٹائلنگ پہ اور ڈیزائننگ پہ، میں ان سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سو تھینک یو سو ویری مچ فار آل آف یو۔ اور آگے بڑھیں گے جی، بات کریں گے، یہاں پہ ہمارے مہمان بھی یہاں پر ہیں، اور مفتی کرام بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گے، اور ان کی طرف چلیں گے، ان سے بات بھی کریں گے کہ آج کے موضوع کے اعتبار سے، جیسے کہ میں نے حقوق العباد پہ آپ کو بتایا آغاز میں، تو ابھی آپ نے سنا ہی، میں پہلے تعارف کراتی ہوں جی اپنے مہمانوں کا اپنے سیٹ پہ۔ سب سے پہلے جی میرے ساتھ بیٹھی ہیں نعت خواں مصباح سلیم، اس طرف ان کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مصباح آپ کیسی ہیں؟ آپ کو اس سیٹ پہ خوش آمدید کہیں گے رمضان کے۔ فضا کامران تو آغاز سے ساتھ ہی ہیں، آج آپ نے دیکھا انہوں نے ایک بہت ہی پیارا کلام بھی پڑھا، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ آج موجود ہیں، آپ انہیں پہلے بھی میرے ساتھ دیکھ چکے ہیں یہاں پہ، اور ہم ان سے کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے اعتبار سے جو بھی موضوع ہوتا ہے اس پر خاص ہدایت اور روشنی لینے کی۔ تو آج مفتی ارشاد حسین سعیدی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ مجھے معلوم ہے آپ دوسری جگہوں پہ بھی بزی تھے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں یہی کہ آپ کی رہنمائی اور روشنی میں دین اسلام کی آپ کی جو جتنی معلومات ہے اس میں ہم لے سکیں۔ تو رمضان آپ کو مبارک، اب تو جا رہا ہے یہ مہمان۔
آج کا موضوع بہت پیارا ہے، حقوق العباد، اور تیسرا اشرا بھی آ گیا ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا اشرا. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تیسرے اشرے پہ تھوڑی سی بات کر لیجئے، پھر اس کے بعد حقوق العباد پہ بھی کریں گے. ہاں، یہ جو تخصیص ہے ایک پہلے اشرے کی رحمت کے ساتھ اور دوسرے اشرا کی مغفرت کے ساتھ اور تیسرے اشرا کی عتق من النار، دوزخ سے رہائی کے ساتھ، یہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، تو رمضان المبارک کا پہلا یعنی اول حصہ وہ رحمت ہے، اور اوسط درمیان مغفرت ہے، اور آخر عتق من النار ہے. اب اس تخصیص کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت پہلے اشرا کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں ہوتی، یا مغفرت دوسرے اشرا کے علاوہ پہلے اور آخری میں نہیں ہوتی، یا عتق من النار اللہ کے عذاب سے رہائی پانے کا موقع یہ آخری اشرے کے سوا نہیں ہوتا. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یوں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عذاب سے نجات دینے کے لیے ایک رات نہیں، ایک مہینہ نہیں، اس نے جہاں یہ رمضان المبارک بھیجا وہاں کئی راتیں بھیجیں، کئی دن بھیجے، کئی لمحات بھیجے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے انبیاء کرام کو بھیجا اور اپنی تعلیمات بھیجی. تو لہٰذا اس کی جو جنریلٹی ہے، اس کی جو عمومیت ہے، اس کی جو وسعت ہے رحمت الہی کی، مغفرت کی اور عتق من النار کی، وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. مگر اس ماہ مبارک کے اندر چونکہ ایسے سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے، اور دوسرا اشرا آتا ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کی صدا آتی ہے، اور اس پر انسانوں کو بخشنے کے لیے ایک موقع دیا جاتا ہے. اور ایسے ہی یہ آخری اشرا جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام، اور اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اپنے اعمال کے سبب، کبائر کے سبب، گناہوں کے سبب، نافرمانی کے سبب کہیں اللہ کی نافرمانی کے مستحق ہو چکے، عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس سے نجات دلانے کے لیے اللہ کی فرما برداری کی طرف آئیں اور اس ماہ مبارک کا وسیلہ پکڑیں. کیونکہ قیامت کے دن اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا. تو گویا آج اس رمضان المبارک کا ہم نے ادب احترام کیا اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کیا، تو کل یہ رمضان المبارک ہمارے لیے جہنم کے عذاب سے رہائی کا سبب بھی بنے گا اور اللہ کی رحمت اور بخشش کا سبب بھی بنے گا. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں آغاز میں اسی پہ یہی بات کہی تھی مفتی صاحب کہ ہم ذرا سی ہمیں اگر ماچس جلاتے ہوئے آگ لگ جاتی ہے یا کوئی چنگاری اس کی لگ جاتی ہے تو کتنے ہم تڑپ اٹھتے ہیں. تو سوچیں کہ جو جہنم کے درجے، جہنم میں بتایا 8 درجے ہیں جی، اور اس میں ایک جو نچلے درجے کی، کم لیول کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس مہینے میں ہم نے بات کی ہے کہ جو سزا اگر ہم سمجھ سکتے ہیں ایسے کہ کسی کو جوتے پہنا دیے جائیں آگ کے، تو مطلب سوچیں کہ کیا حالت ہوگی. ہم اس بات کو سوچ ہی نہیں رہے نا، اور ہم تو بیرا روی میں پڑ گئے ہیں تمام لوگ. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ حکمرانوں سے بھی ایک تو چیزیں چلتی ہیں ہمارے ملک میں، تو جو حالات اس وقت ہیں اس مہینے کا تو تقدس اور جو اس کی رسپیکٹ ہے وہ بھی کسی نے نہیں چھوڑی. یہی وجہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی، متقین کی صفات بیان کی سورہ بقرہ کے شروع میں، تو باقی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ایمان لائیں، آخرت کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آخرت پر یقین رکھیں. ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے اور نافرمانوں اور گنہگاروں کے لیے ہے، مگر کیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، ایقان رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں؟ بلیو کو ہم یہاں سے ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ جیسے آگ ہمیں یقین ہے کہ جلاتی ہے اس لیے ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے. تو اگر ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بھی اس عذاب میں مبتلا ہونے کا یقین ہے تو ہمیں اللہ کی نافرمانی کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے. بالکل ایسے ہی بات ہے، بہت خوبصورت بات کیا آپ نے. اور اب حقوق العباد پہ بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے ساری بات جڑی ہے، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہمارا یہ جو امتحان ہے اس کا اصل پڑاؤ تو ہے یہ کہ حقوق العباد میں ہم کیسے کھرے اتر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے دھوکہ یہاں عام ہے، جھوٹ یہاں عام ہے، کسی کو اس کا مال کھانا یہاں عام ہے، ناپ تول میں کمی یہاں عام ہے، جو مہنگائی کر رہے ہیں ہم اور جو ہوڈنگ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ یہاں عام ہے. مطلب ایک مسلمان معاشرے میں جہاں پہ دین اسلام کے روشنی میں لوگوں اپنی طرز زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود اتنا زیادہ لوگوں نے وائلیشن کی ہوئی ہے حقوق العباد کی جو قدم قدم پر نظر آتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟
جی یقیناً یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. یہ ہماری سوسائٹی میں جو اخلاقی اور عملی طور پر کمی پائی جا رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے. اور بدقسمتی سے جن معاشروں کو ہم صبح شام برا بھلا کہتے ہیں، یا ہمارا مذہبی طبقہ جن کو روز رگیدتا ہے، رگڑتا ہے، وہاں پر جھوٹ نہیں ہے، وہاں پر بددیانتی نہیں ہے، وہاں پر ہیومن ریسپیکٹ ہے، وہاں پر لوگوں کی اخلاقیات ہیں، کمٹمنٹ ہے، وہاں پر چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہے، کھانے پینے میں ملاوٹ نہیں ہے. کوئی کاروبار کرتا ہے تو ٹیکس دیتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ڈوج نہیں دیتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عالم مغرب نے ہیومن ویلیوز کو اپنا لیا. بے شک انہوں نے وہ چیزیں اسلام سے لی، مگر کوئی بھی سوسائٹی سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اگر ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتی ہے تو اسے انہی پیرامیٹرز کو اڈاپٹ کرنا ہوگا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی. انفارچونیٹلی ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا لیا. تو بے شک وہاں ایمان نہیں ہے، بے شک وہاں حلال اور حرام کا فرق نہیں ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ، مگر ان کی معاشرتی اقدار کو دیکھیں اور اخلاقی اقدار کو دیکھیں، اور ساری بھی نہ دیکھیں. چلو وہی دیکھ لیں جو انہوں نے اسلام سے لے کر اڈاپٹ کر رکھی ہیں، اس کا کتنا وہاں پر امپیکٹ ہے. اور ہم نے جو ہم وارث ہیں اسلام کے دین کے اور اس کی اقدار کے، ہم نے انہیں ترک کر رکھا ہے. یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر اب نظر آتا ہے اخلاقی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف زبان کے اقرار تک مسلمان رہ گئے ہیں، مگر نہ تو ہمارے دلوں میں اس پر یقین قائم رہا ہے، نہ اس کی تصدیق اور عملی صداقت ہمیں نظر آتی ہے ہمارے رویے اور کردار سے. دیکھیں مسلمانوں نے جو اسلام کو پھیلایا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کتاب پڑھ لو، یہ آیت پڑھ لو، اس میں بڑی گہری بات ہے، یہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے اپنا کردار سامنے رکھا تھا. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کا لقب پانے کردار والے، اپنا پیش کیا، کردار اپنا پیش کیا. حضرت خدیجہ جب ایمان لائی ہیں، نبوت کا اعلان ہوا ہے، ابو بکر صدیق وہ دوست ساتھی ایمان لا رہے ہیں، مردوں میں وہ پہلے ہیں، حضرت خدیجہ اور خواتین میں پہلی ہے اس دین اسلام میں داخل، تو وہ اسی لیے تو لا رہے ہیں کہ یقین تھا، اور انہوں نے یقین اپنے کردار سے ثابت کیا تھا. تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو پریکٹس دیٹ تھنگ. ایسا ہی ہے. دیکھیے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب 40 سال بعد اظہار نبوت فرمایا اور اعلان نبوت فرمایا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ قرآن نے وہاں کیا کہا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. انہوں نے پوچھا اللہ کو کیسے مان لیں آپ کے کہنے پر، ہماری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا. تو اللہ نے فرمایا حبیب انہیں اپنا آپ پیش کیجئے کہ اسے نہیں دیکھا، مجھے تو دیکھا ہے. تو میں نے جو 40 سال تمہارے اندر گزارے میں وہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے دعویٰ تھا توحید کا، مگر آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت کو پیش فرمایا. فرمایا میری سیرت کو دیکھو، اگر وہاں پر تم کوئی انگلی اٹھا سکتے ہو تو پھر یہ میری بات بھی رد کر دینا جو میں کر رہا ہوں. اور اگر وہ اتنی کلیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، صاف اور شفاف ہے، اس کی تم تصدیق کرتے ہو اور مانتے ہو، تو پھر جو میں بات اب کر رہا ہوں اس پر بھی پھر تم بلیو کرو کہ میں اسی طرح صادق ہوں، اسی طرح امین ہوں اور ماندار ہوں. تو کریکٹر جو ہے یہ در حقیقت اسلام کے پھیلانے کا سبب یہ ہے جو ہمیں آج اپنانا چاہیے. ہم جو کسی کو کہیں، آج کسی نان مسلم کو کہیں تم کلمہ پڑھو، وہ کہے کیوں؟ وہ کہیں اس لیے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تم سچ بولو. تو وہ ہمیں کہے گا کہ پھر آپ کیوں نہیں بولتے؟ اگر آپ کا بلیو ہے کہ آپ کا دین اتنی سچا ہے تو پھر آپ اس دین پر جب خود عمل نہیں کر رہے تو مجھے کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ وہ مفتی صاحب، وہ کل ایک تقریر ہوئی ہے نا پارلیمنٹ کے اندر، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، بہت زیادہ وہ وائرل ہو رہی ہے پرسوں. وہ جو ایک ہندو کمیونٹی کے ہمارے سینیٹر ہیں، انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں، آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھیں، آپ مسلمان ہو جائیں، دین اسلام میں آ جائیں، تو لیکن جھوٹ آپ بول رہے ہیں، شراب نوشی یہاں چل رہی ہے، دوسرے دیگر برے کام یہاں چل رہے ہیں، تو آپ لوگ مجھے کس بات کے لیے کہہ رہے ہیں جب وہ سارے کام آپ لوگ خود کر رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. اور میں تقریباً 5 سال تک میں بھی باہر تھا، یورپ میں، ڈنمارک میں اور مختلف ممالک میں آنے جانے کا اتفاق ہوا. ہمارے مسلمان اتنے ڈیفینسو ہوتے ہیں کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، پھر الٹیمیٹلی انہیں ایک جملہ بولنا پڑتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہ دیکھو، ہمارے اسلام کو دیکھو. سوال یہ ہے کہ وہ تمہیں کیوں نہ دیکھیں؟ وہ تمہیں دیکھیں گے اور وہیں سے اسلام کو پکچرائز کریں گے. سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں نا، چاہے ہم باہر، آپ خود باہر رہے ہیں بتا رہے ہیں، تو جتنے لوگ باہر جاتے ہیں یا باہر انگریزوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو انہوں نے انہی کے نام سے ہر جگہ انصاف
جہاں پہ انہوں نے کورٹس کے باہر انہی کا کال لگایا ہوا ہے, کہیں اور کوئی چیز ہے صفائی پہ تو وہ, تو ہر جگہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ کوٹ کر کر کے جو ہے ان کے فرمان اور ان کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی انہوں نے عمر لاز کو اپلائی کیا, اپنے لا کا حصہ بنایا ہوا ہے. تو اسی طرح آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید نے جو تعلیمات ہمیں دیں اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہماری سوسائٹی جنت نظیر ہو جائے. آج ہم سچ بولنا شروع کریں, آج ہم غریبوں, یتیموں, مسکینوں ان کا سہارا بننا شروع کریں. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اسے لوگوں پر خرچ کریں, اللہ نے علم دیا اسے لوگوں کی رہنمائی پر خرچ کریں, اللہ نے ہمیں منصب اور عہدہ عطا فرمایا اس سے معاشرے میں عدل اور انصاف کو قائم کریں. اللہ نے ہمیں کوئی خزانہ دیا ہے ملک کا, ریاست کا, اسے ہم امانت سمجھیں, نہ کہ اپنی ذاتی جائیداد سمجھ کر اسے خود کھا جائیں اور اپنی نسلوں کو سنوارتے رہیں. تو جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے اور قرآن مجید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو دیکھیے قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر یہ بات کی, حقوق العباد کی, اور ہمارے علماء اور اکابرین کہتے ہیں کہ اگر کل دین کو انالائز کیا جائے تو اس میں سے 9 حصے حقوق العباد کے بنتے ہیں اور صرف 1 حصہ حقوق اللہ کا بنتا ہے. اور جب 1 حصہ حقوق اللہ کا بنتا ہے اور 9 حصوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو آج ہم حقوق اللہ کے اس 1 حصے کو بھی پوری طرح سے نہیں عمل کیے ہوئے, اس میں سے بھی پیک اینڈ چوز کر رکھا ہے, یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. تو حقوق العباد کو تو ہم نے دین کے دائرے سے نکال رکھا ہے. آج ہمارا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں. آج ہم غریب کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں, اس کا اگر لباس اچھا نہیں ہے, اس کے پاس کھانے پینے کی ضروریات اچھی نہیں ہیں, کیا ہمارا رویہ وہی کافروں والا نہیں ہو گیا جو اللہ نے سورہ یاسین کے اندر ان کا رویہ بیان کیا؟ ان سے جب کہا جاتا غریبوں کو کچھ کھلاؤ پلاؤ, اپنے مال میں سے خرچ کرو, وہ کہتے قالوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, ہم ان کو کیوں کھلائیں, اگر اللہ چاہتا تو اپنے رزق سے دیتا. اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں رزق دیا اور ان کو محروم رکھا, اس میں ان کے لیے بھی آزمائش اور امتحان ہے, تمہارے لیے بھی امتحان ہے کہ تم اپنے مال میں سے کتنا دوسروں پر خرچ کرتے ہو. بے شک, بہت خوبصورت بات, اور گفتگو اتنی پیاری ہے کہ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا بریک پہ جانے کے لیے, لیکن جانا ہے, آپ کو پتہ ہے کمرشل بریک ہوتا ہے. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں اور ان کی جو معلومات ہے اس کی روشنی میں ہم کوشش کر رہے ہیں معلومات لینے کی. اچھا, میرے ساتھ نعت خواہ مصباح سلیم بھی ہیں, ان کی طرف چلوں گی. مصباح, کون سا کلام ہے جو آج آپ پیش کریں گی؟ جی میں ایک بہت پیارا کلام پیش کروں گی, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. چلیں جی, اسی کلام سے پھر ہم بریک کی طرف چلے جائیں گے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں
सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। रंगो नूर की बारिश हर जा, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल। कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान,